बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइल मुज़निबीन अबिल क़ासिम ونريد أن نمن على الذين ظلموا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر شہداء عراق کے 2 ظالموں کے سب کو شروع ہوئی تھی میں چاہتا ہوں کل رات کوشش کی جائے کہ اتمام تک پہنچا دیا جائے اور وہ بات شروع ہوئی تھی کہ کیا چیز بدعت ہے اور کیا چیز بدعت نہیں اسی میں وسیلے کا تذکرہ آ گیا تھا تو سب سے زیادہ جو اعتراض ہوتا ہے اور سب سے زیادہ جس پر فتوے دیے جاتے ہیں وہی وسیلہ سب سے بڑی بدعت جس کو قرار دیا جاتا ہے وہی وسیلہ دعاؤں میں وسیلہ قرار دیا اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو وسیلہ قرار دے دعاؤں میں تو یہ شرک ہے اور ایسے لوگ مشرک ہے اور یاد رکھنے والے جو قتل ہے ان کو قتل کر دینا چاہیے اس لیے ضروری ہے کہ آج دنیا میں جتنی بھی دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے اس کی بنیاد یہی فتوے ہیں اور فتووں کی بنیاد وسیلہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سب سے زیادہ جو بنیاد پر دی جاتے ہیں وہ وسیلے کی بنیاد پر کیونکہ یہ اہل بیت کو کیونکہ یہ اماموں کو کیونکہ یہ اولیاء کو یا خود رسول اللہ کیونکہ اپنی دعاؤں میں وسیلہ بناتے ہیں لہٰذا یہ وسیلہ بنانا شرک و بدعت ہے یہ مشرک ہے یا ختم کر دینا چاہیے اس کو ختم کر دینا چاہیے فتوے کی وجہ سے یہ پوری دہشت گردی پھیلی لہٰذا یہ بہت ہی اہم بات ہے اور آج کل کے جو زمانے کے لحاظ سے جو حالات ہیں ان کے لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ بھئی یہ وسیلوں کی بدعت کہا جاتا ہے تو اس کی کیا بنیاد ہے کہا گیا تھا کہ وسیلہ نہ بنائیے براہ راست اللہ سے مانگنا ہو تو براہ راست اللہ سے مانگیے براہ راست اللہ سے طلب کیجیے تو میں نے عرض کیا کہ جب اللہ خود براہ راست نہیں دے رہا سوال یہی ہے جو توجہ رکھو قادر مطلق ہوتے ہوئے وہ ہر شے کو قدرت رکھتے ہوئے اس کے بعد وہ وسیلہ خود معین کر رہا ہے خود وسیلہ اختیار کر رہا ہے جب قادر مطلق ہوتے ہوئے وہ وسیلہ اختیار کر رہا ہے تو ہم تو محتاج ہیں اگر ہم وسیلہ کسی کو بنا رہے ہیں تو قابل اعتراض کیسے ہو گیا سلوات بھیجتے ہیں یہ انبیاء کیا ہے یہ وسیلہ ہے یہ رسول کیا ہے یہ وسیلہ ہے یہ اولیاء خدا کیا ہے یہ وسیلہ ہے سب وسیلہ ہے براہ راست وہ دین دے سکتا تھا براہ راست وہ احکام اسلامیہ پہنچا سکتا تھا براہ راست ان کی طرف سے ارشادات آ سکتے تھے مگر قدرت نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اگرچہ وہ محتاج نہیں طریقوں کا اگرچہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ محتاج نہیں ہے ان وسیلوں کا وہ محتاج نہیں ہے مگر محتاج نہ ہوتے ہوئے وسیلہ بنا رہا ہے یہی مسئلہ ہے مسئلہ یہی ہے کہ محتاج نہ ہوتے ہوئے وسیلہ بنا رہا ہے تو ہم تو محتاج ہیں اگر ہم وسیلہ بنا رہے ہیں تو قابل اعتراض نہیں ہو سکتا ایک سلمان اپنی اور ہر شے کو اس نے ہر شے کے لیے وسیلہ مقرر کیا
गया है, बगैर वसीले के कोई चीज़ हम तक नहीं पहुँची है। और उसके बाद कहा कि साहब बिदअत है ये और ये सब शिर्क है ये और ये तमाम चीज़ें जो है वो इस सिलसिले में एक बड़ी दहशतगर्दी का एक तूफान है तो उसी बुनियाद के ऊपर है कि साहब जो है ये वसीला बनाते हैं और वसीला बनाना जो है वो शिर्क है, बिदअत है, लिहाजा इनको कत्ल कर देना चाहिए। एक और सलवात दे दें। थोड़ा सा आप यहाँ बैठे, थोड़ा आगे बढ़ जाए ताकि वो बार बार मुझे कहना रहे आप खुदा की एक सलवात अब यही पर तस्करा ही गया है तो ये बातें जो एक बात जो है वो बहुत जरूरी है, खास चीजें करना है। जब उनसे कहा गया कि भाई जमाने रिसालत को वसीला बनाया जाता था, खुद जो है असहाब जो है एक दूसरे को वसीला बनाते थे दुआ में। जनाब इब्न अब्बास की रिवायत है कि उनको दुआ में वसीला बनाया गया। जब उनको बनाया गया वसीला था तो सवाल ये है कि अगर हम वसीला बना रहे हैं तो उसमें क्या शिर्क हो गया, क्या बिदअत हो गई। तो अब यहाँ के ऊपर फतवे को बदला, ये पूरी हिस्ट्री फतवे। शुरू में तो बिल्कुल एक जनरलाइज फतवा था कि साहब किसी को भी आप वसीला नहीं बना सकते, एक बिल्कुल जनरल फतवा। लेकिन जब हमारे उलमा ने एक दूसरे जो अहले सुन्नत उलमा है जो वसीले के कायल है, जब उन्हें दलीलें पेश कर दी कि खुद ज़माना रिसालत को वसीला बनाया गया, कुछ बाद में रसूलुल्लाह के बाद वसीला बनाया गया, तो उसके बाद जब ये बात साबित हो गई तो अब उन्हें फतवा बदला। अब फतवा क्या है? अब फतवा ये है कि मुर्दों को वसीला नहीं बना सकते। मुर्दों को वसीला बनाना शिर्क है। अरे जब शिर्क है तो चाहे मुर्दा हो चाहे जिंदा, और क्या जी? इसका मतलब यह है कि मुर्दों को अल्लाह का शरीक नहीं बना सकते, जिंदों को शरीक बना सकते हैं। भाई शिर्क के क्या मानी है? अल्लाह का शरीक बनाना। शिर्क क्या चीज? अल्लाह का शरीक बनाना। तो आप ये भी फतवा है कि मुर्दों को न बनाइए बल्कि आप जिंदों को बना सकते हैं, क्योंकि जब तारीख में पूरा सबूत मिल गया, सीरत में पूरा सबूत मिल गया, असहाब किराम की सीरत में मिल गया, तो अब मजबूरन फतवा बदलना पड़ा। उसके बाद फतवा ये हुआ कि साहब आप जो है वो जिंदों को जो है वो बना सकते हैं, मैं मुर्दों को नहीं बना सकते, मुर्दों को नहीं बना सकते। हालांकि शिर्क में जिंदा मुर्दा की कोई खैर नहीं है कि जिंदा है तो अल्लाह का शरीक हो सकता है, जिंदा है तो अल्लाह का शरीक हो सकता है। तो ये अजीब और गरीब चीज। तो यहाँ पर मैं एक चीज करना चाहता हूँ, यदि आपकी बात मान ली कि जिंदों को हम बना सकते हैं, जिंदों को वसीला बना सकते हैं, तो अब अगर हम मोहम्मद को वसीला बनाते हैं तो आपको क्या एतराज है? तवज्जो चाहूंगा, क्या एतराज है? क्या साहब ये तो दुनिया से रुखसत हो गए, ये तो मुर्दा हो चुके हैं, अब इनको वसीला न बनाइए, ये मुर्दा हो चुके हैं, इनको वसीला न बनाइए। अजीब मंतिक है आपकी, अजीब फलसफा है आपका। अरे जब इनका मातम करते हैं, अरे तवज्जो चाह, जब हम इनका मातम करते हैं, जब इनका गम मनाते हैं, तो आप कहते हैं जिंदा है न रोइए। जब आप कहते हैं जिंदा है न रोइए, और जब हम वसीला बनाते हैं तो कहते हैं मुर्दा है वसीला न बनाइए। तो पहले खुद आप तय कर लीजिए कि जिंदा मानते हैं कि मुर्दा मानता है। ऐसा बात है तो ये चंद जुमले थे, लेकिन यहाँ के ऊपर एक चीज जरूर करूंगा, उस आय के लगे कि जो मैंने कल बयान किया था कि वसीला, अगर तुम्हें अल्लाह की मारिफत हासिल करना है, अगर अल्लाह की मारिफत हासिल करना है, अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करना है, तो वसीला तलाश करो, वसीला तलाश करो। यहाँ पर उलमा जो मुफस्सिरीन है वो लिखते हैं यहाँ के ऊपर कि वसीला तलाश करो। बहुत ही बड़ी बात है, तो कुरान ने पेश फरमाई है कि वसीला तलाश, ये नहीं कहा कि बनाओ, ये नहीं कहा गया कि मुंतखब करो, बल्कि क्या जुमला है? वसीला तलाश करो। तलाश हमेशा वो चीज की जाती है जो पहले से मौजूद होती है।
اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے بنے ہوئے وسیلے پہلے سے موجود ہیں، ہمیں ان کی معرفت حاصل کر کے ان کے دامن سے وابستہ ہو، بس یہی ہے وسیلہ، یہی وسیلہ۔ اور یہاں جب اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت کے اللہ نے کیوں اجازت نہیں دی، بہت واضح پڑھنا، اللہ کی طرف سے اجازت کیوں نہیں ہے کہ تم خود وسیلہ بناؤ؟ کیونکہ معرفت اللہ کی حاصل کرنا ہے، پوری توجہ ہے، تقرب اللہ کا حاصل کرنا ہے۔ ہم جو بنائیں گے وہ ہمارا جیسا ہوگا، جو ہم بنائیں گے وہ ہمارا جیسا ہوگا، جس کو ہم منتخب کریں گے وہ ہمارے صفات کے مظہر ہوگا، جس کو ہم منتخب کریں گے وہ ہمارے کمالات کا مظہر ہوگا، ہم جس کو بنائیں گے وہ ہماری طرح سے فانی ہوگا اور وہ باقی ہے۔ ہمیں معرفت باقی کی حاصل کرنا ہے، ہمیں معرفت باقی کی حاصل کرنا ہے۔ ہم جو بنائیں گے وہ فانی ہوگا، پوری توجہ رہے، لہذا ہم جس کو منتخب کریں گے وہ ہمارے صفات کا مظہر ہوگا، اللہ جس کو منتخب کرے گا وہ اس کے صفات کا مظہر ہوگا۔ ایک سلوات میں ہم جسے بنائیں گے وہ ہمارے صفات کمالات کا مظہر ہوگا، جس کو اللہ منتخب کرے گا وہ اس کے صفات، وہ اس کے کمالات کا مظہر ہوگا۔ ارے ہم جس کو بنائیں گے کیونکہ ہم مشکلوں میں پھنستے ہیں، بس بولے ہم مشکلوں میں پھنستے ہیں، جس کو ہم بنائیں گے وہ ہماری طرح مشکلوں میں پھنسے گا، توجہ ہے، کیونکہ ہم مشکلوں میں پھنستے ہیں، ہم جس کو بنائیں گے وہ ہماری طرح سے مشکلوں میں پھنسے گا۔ اور اللہ ہے حلال مشکلات، اللہ حلال مشکلات، جس کو وہ بنائے گا وہ مشکل کشا ہوگا۔ اور اسی ذیل میں ایک حدیث قدسی ہے، اور یہ حدیث وہ حدیث ہے جس کی ایک عجیب خصوصیت ہے۔ اس حدیث کی میں اس موضوع ذیل میں پتہ آخری جملے سے خدمت کر رہا ہوں کہ یہ حدیث وہ ہے کہ جو حدیث قدسی کے لئے معلوم ہے بچات کو حدیث قدسی، اس حدیث کو کہتے ہیں کہ تو اللہ کا کلام ہے مگر قرآن کا جز نہیں، قرآن کا پارٹ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو یہ حدیث قدسی کی خصوصیت یہ ہے کہ اہل سنت کی بھی سب سے معتبر کتاب میں ہے اور ہماری بھی سب سے معتبر کتاب ہے۔ یہ حدیث اس کی خصوصیت یہ ہے کہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے اور اصول کافی میں بھی، اور لفظیں وہی ہیں بالکل جو حدیث کی وہاں ہے، وہی لفظیں ہیں۔ اب سنیے وہ حدیث کیا ہے۔ وہ حدیث قدسی کو کہتے ہیں کہ اس میں اعلان ہو رہا ہے قدرت کی طرف سے کہ جب بندہ اپنی عبادتوں کی وجہ سے جب مجھے بہت محبوب ہو جاتا ہے، عجیب حدیث ہے، جب اپنی عبادتوں کی وجہ سے وہ بندہ مجھے محبوب ہو جاتا ہے، فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو سمعُ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَكُنْتُ بَصَرُهُ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَكُنْتُ رِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ راستہ طے کرتا ہے۔ وَكُنْتُ يَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جس سے چیزوں کا وہ لمس کرتا ہے۔ اور اس کے بعد صحیح مسلم میں تھوڑے سے اضافے کے ساتھ صحیح حدیث ہے کہ كنت لسانه الذي يتكلم به، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ تکلم کرتا ہے۔ وكنت فؤاد الذي يعقل بها، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ فیصلے کیا کرتا ہے۔ ایک سلوات حدیث قدسی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے کہ جب بندہ عبادت کی معراج پر پہنچتا ہے، جب بندگی کی معراج پر پہنچتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، میں اس کا دل بن جاتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی کوئی کہے کہ کہاں بندہ اور کہاں اللہ، بھلا ممکن ہے کہ کوئی اس معراج پر پہنچ سکے، بھلا ممکن ہے کہ کوئی صفات کا حامل ہو سکے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اگر ممکن نہیں ہے تو کلام الہی عبث ہو جائے گا۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، اگر ناممکن چیز ہے، اگر امپاسبل ہے، اگر ممکن نہیں ہے تو اللہ کا کلام عبث ہو جائے گا۔ یہ خواہ مخواہ اتنی سندیں دے دی،
کہ جب بندگی کی معراج پر پہنچتا ہے، جب بندہ بہت محبوب ہو جاتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، میں اس کا دل بن جاتا ہوں۔ پالنے والے اگر کوئی اس مرتبے میں پہنچ ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، تو تیرا بیان کرنا عبث ہے، تیرا بیان کرنا بے معنی ہے۔ تو ایک طرف اصول کافی کی حدیث، ایک طرف صحیح بخاری شریف کی حدیث، صحیح مسلم شریف کی حدیث، دوسری طرف ممبر پر بیٹھ کر صرف ایک ہی شخصیت ہے جو دعویٰ کرتی ہوئی مل رہی ہے کہ انا عین اللہ، انا لسان اللہ، انا جنب اللہ، انا نفس اللہ، انا ید اللہ۔ ایک سلوات کہتے ہیں۔ بس یہی وہ شخصیتیں ان کو سرد ملی، وہی ہمارا وسیلہ ہے۔ سلوات کہتے ہیں۔ اعلان فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں، سورہ قصص کی آیت نمبر 5، جس میں اعلان ہوا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ کا ارشاد، میرا ارادہ یہ ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے، ارادہ الہی ہے، کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ ارادہ الہی میں دنیا کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے۔ میرا ارادہ یہ ہے، ارادہ یہ ہے کہ جو زمین پر کمزور کر دیے گئے، جو زمین پر کمزور کر دیے گئے، ہم پر احسان کریں، ان پر منت رکھیں۔ یہ کیا کریں؟ ان کو زمین پر رہنما بنائیں گے اور اس پوری زمین کو انہیں وارث بنائیں گے، اور پورا اقتدار زمین کا ان کے سپرد کیا جائے گا۔ سلوات بھیجتے ہیں۔ زمانے کا تذکرہ ہے جو ہمارا آقا کا ظہور ہوگا جب 12ویں امام تشریف لائیں گے، جس وقت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ جس وقت امام تشریف لائیں گے، پوری دنیا جو ظلم و ستم سے بھری ہوگی، جو ناانصافی سے بھری ہوگی پوری دنیا، کہ جو ہر طرف ظلم ہی ظلم ہوگا، ستم ہی ستم ہوگا، اس وقت مولا ظاہر ہوں گے، اس وقت مولا سامنے تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد تمام روایتیں پکار پکار کر کہتی ہیں کہ وہی زمین جو ظلم سے بھری ہوگی وہی عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف پیدا کرنے کے لیے اللہ ان کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ اس سلوات کہتے ہیں۔ اب ہو جائیے وسیلے کے منکر، اب ہو جائے جو وسیلے سے منکر ہیں، تو اللہ وسیلہ بنا رہا، قدرت اعلان کر رہی ہے کہ ان کے ذریعے سے زمین پر تو انصاف قائم ہوگا، ان کے وسیلے سے ظلم مٹے گا، ان کے وسیلے سے ناانصافی ختم ہو جائے گی۔ یہاں کے اوپر بہت ہی سنجیدہ پہلو ہے کرنا چاہتا ہوں، پھر ذرا سی گزارش ہے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے تاکہ آپ لوگ دوسروں کے آنے کا وسیلہ بن جائے۔ دروازے میں لوگ پھنس کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ہے بڑی دقت ہو جاتی ہے۔ بس بہت سمجھدار مجمع، بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے، تو دو ایک باتیں ہم عرض کرنا چاہتا ہوں جو ظاہر صرف پڑھے لکھے مجمع کے لیے ہے، اسی لیے میں اطمینان سے یہاں پیش کروں جو ہر مجمع میں پیش کرنے والی چیزیں۔ اعتراض ہوتا ہے امام کی حکومت، اعتراض ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں ایک دو کر کے اعتراض بیان ہوں گے، وہ انشاءاللہ اس کے جوابات بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب ناممکنات میں سے ہے، ناممکنات میں سے ہے کہ ایک حکومت پوری دنیا پر قائم ہو، ایک حکومت پوری دنیا پر قائم ہو، یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے، جو پریکٹیکیبل نہیں، وہ امکانات نہیں۔ پہلی بات یہ کہی جاتی ہے کہ صاحب اتنی حکومتیں کیسے ممکن ہے کہ سب ایک ہو جائیں اور ایک آدمی سب پر حاکم ہو؟ کتنے ملک ہیں اس وقت؟ 100 سے زیادہ ملک ہیں جن پر الگ الگ حکمران ہیں،
تہذیبیں الگ ہیں، زبانیں الگ ہیں، فکر الگ ہے، سوچ الگ ہے. اب سب چیزیں کیسے ایک حکمران سب پر ہو سکتا ہے؟ ناممکنات میں سے ہے کہ سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک حاکم اور ایک حکمران ہو جائے. تو میں کہوں گا کہ اگر آپ انسانیت کی تاریخ دیکھیں تو پتا چلے گا ممکن ہے. بہت توجہ ہے، میں کہا پڑھے لکھے بننے کے لیے جملے کرنا چاہتا ہوں. اگر انسانیت کی تاریخ دیکھیں، اگر ہیومن ہسٹری دیکھیں آپ، تو آپ دیکھیں ممکن ہے. جو ممکن ہے جب انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے تو کیا ایسی بڑی بڑی حکومتیں تھیں؟ کیا ایسی ہی تہذیبیں سب تھیں؟ جب انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے تو لوگ درختوں کے اوپر رہتے تھے، پہاڑوں کے غاروں کے اندر رہتے تھے. تو جب بھی وہ انسان کے جو پہاڑ میں غار کے اندر رہتا تھا اور اس کو شکار کے لیے جانا ہوتا تھا ظاہر کی غذا حاصل کرنے کے لیے، تو وہ سوچتا تھا کہ بھئی کہیں پڑوس کے غار والا کہیں حملہ کر کے وہ ساری میری چیزیں چرا نہ لیں. کیونکہ دوسروں کی مال کو غصب کرنا انسان کی بہت پرانی عادت ہے. ایک سلوات میں دیکھو، کہیں یہ میری محنت کے ساتھ جمع کیا ہو سامان یہاں پر، کہیں یہ چرا نہ لے، کہیں اس میں غفلہ نہ کر لے، کہیں ڈاکہ نہ ڈالے. لہذا اب ضرورت ہوئی اب خاندان بنے. پہلے انفرادی زندگی، بہت توجہ ہے، میں نے کہا پڑھ لکھے مجموعے کا خطاب ہے. پہلے انفرادی زندگی تھی، پہلے انفرادی زندگی تھی، انڈیویجول زندگی تھی، الگ الگ سب رہ رہے تھے. لیکن بعد میں ضرورت محسوس ہوئی کہ اگر حفاظت کرنا ہے تو خاندان بنائے جائے. اس کے بعد خاندان بنے کہ جن کا ایک سربراہ ہوتا تھا. خاندان کا پوری توجہ ہے، ایک سربراہ ہوتا تھا جو خاندان کی سرپرستی کرتا تھا، وہ خاندان کے مفادات کو دیکھتا تھا. لیکن اس کے بعد یہی خاندان جو چھوٹے چھوٹے خاندان تھے وہ پورے پورے قبیلوں میں تبدیل ہوئے. معلوم 5000 انسانوں کا ایک قبیلہ ہے، 10,000 انسانوں کا ایک قبیلہ ہے جس کا ایک سردار ہے کہ جو پوری سرداری کر رہا ہے، اور قبیلے کی حفاظت بھی اسی کے ذمہ ہے، مفادات کی حفاظت بھی اس کے ذمہ ہے، اور وہ تمام جو چیزیں قبیلے کے قانون ہیں ان کو عمل بھی کروا رہا ہے. پھر وہ قبیلوں کا نظام تبدیل ہوا، قائم ہے، چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنی، چھوٹی چھوٹی حکومتیں. اس کا مطلب توجہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ جتنی عقل ترقی کرتی چلی گئی اتنی ہی جو ہے وہ اتحاد پیدا ہوتا چلا گیا. جتنی عقل آگے بڑھتی چلی گئی، جتنی انسان کی فطرت، جتنی انسان کے علم میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اتنا ہی اتحاد پیدا ہوتا چلا گیا. اتحاد پیدا، پہلے بالکل انفرادی زندگی تھی، پھر خاندان پیدا ہوئے، خاندان سے قبیلے ہوئے، قبیلے کے بعد چھوٹی چھوٹی حکومتیں. آج سے 400 سال پہلے اسی ہندوستان میں میرے خیال میں 5000 حکومتیں ہوگی جس کے الگ الگ راجا تھے، الگ الگ حکمراں تھے. کیا 400 سال پہلے کوئی تصور کر سکتا تھا کہ 1 ارب آدمیوں کی حکومت ایک ملک میں ہو جائے گی جس میں 1 ارب لوگ رہتے ہوں، جس کے پورے ملک میں 1 ارب لوگ، بلکہ چین میں تو 1 ارب 40 کروڑ لوگ، مگر ایک حکومت ہے. ہندوستان میں ایک حکومت ہے. 400 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک حکومت کے اندر میں 1 ارب لوگ ہوں گے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور آپ یاد رکھیں کہ جو کہا جاتا ہے الگ الگ تہذیبیں، تو ایک زمانہ تھا کہ بہت سی تہذیبیں تھیں. آج سوائے 2 تہذیبوں کے کوئی تیسری تہذیب موجود نہیں ہے. صرف 2 تہذیبیں ہیں، ایک مغربی تہذیب، ایک مشرقی تہذیب. تو ہزاروں تہذیبیں مل کر صرف 2 تہذیبوں منتقل ہو گئی. ایک مغربی تہذیب ہے، ایک مشرقی تہذیب ہے. جو چھوٹی چھوٹی ہزاروں حکومتیں تھیں وہ بڑی بڑی حکومتوں میں تبدیل ہو گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی عقل میں اضافہ ہوتا ہے، جتنی عقل بڑھتی ہے، جتنا علم بڑھتا ہے، اتنا ہی اتحاد پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اتحاد پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اب سنیے اسی بنیاد پر حدیث ہے. امام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہمارا آخری نمائندہ آئے گا تو اللہ کا ہاتھ تمام انسانوں کے سروں پر ہوگا.
اللہ کا ہاتھ تمام انسانوں کے سروں پر ہوگا اور ہر ایک کی عقل کامل ہو چکی ہوگی، اخلاق کامل ہو جائے گا. تو جب عقل کامل ہو، اخلاق کامل، تو پوری دنیا میں ایک ہی حاکم ہوگا، ایک ہی حکومت ہوگی. پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہوں گا. آپ دیکھیں کہ دوسرا سوال یہ کہ یہ جو یہاں پر تقسیم ہوئے، جو بھی تقسیم دکھائی دے رہی ہے ملکوں میں، یہ چین کی سرحد، یہ پاکستان کی سرحد، یہ برما کی سرحد، پھر اس کے بعد معلوم ہے کہ وہ ایران کی سرحد، وہ عراق کی سرحد، یہ روس کی سرحد ہے. یہ سرحدیں کیا اللہ نے بنائی ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی سرحدیں ہیں؟ یہ تقسیم اللہ کی نہیں ہے، یہ تقسیم انسانوں کی ہے. یہ جو تقسیم ہوئی ہے، جو زمین کو بانٹا ہے، اللہ نے نہیں بانٹا ہے، یہ انسانوں نے خود تقسیم کیا ہے، خود بانٹا ہے. یہ سرحدوں کی دیواریں یہ انسان کی خود بنائی ہوئی ہے. بہت توجہ چاہوں گا. یہ انسان کی خود بنائی ہوئی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے. اگر اللہ تقسیم کرنا چاہتا تو اللہ ہر ایک کے لیے سورج بھی الگ ہوتا، ہر ایک کے لیے چاند بھی الگ ہوتا، ہر ایک کے لیے ہوائیں بھی الگ ہوتی، ہر پھلوں کی شیرینی الگ الگ ہوتی. توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے تو ہر چیز ایک بنائی ہے. سورج سب کے لیے ایک ہے، چاند سب کے لیے ایک ہے، ہوائیں سب کے لیے ایک ہے، پھلوں میں شیرینی سب کے لیے ایک ہے. تو ہر چیز ایک ہے. جب اس کی طرف سے حکومت ہوگی تو حاکم بھی سب کے لیے ایک ہی ہوگا. ایسا بات بلند آواز. اب سوال یہاں پر ایک اور ہو جاتا ہے، میں چاہتا ہوں اس کا بھی جواب ہو جائے، جو کہ تمام حدیثیں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ بالکل ایک ایسا موضوع ہے کہ جو شیعہ سنی سب میں متفق، یہاں تک کہ جو سخت ترین لوگ ہیں اپنے عقیدے میں سعودی عرب والے، وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں. امام مہدی کا عقیدہ سارے مسلمانوں کو فرق ہے. یہ عقیدہ ایسا ہے جو سب کا اتحاد ہے. یہاں تک کہ میں چیلنج کے ساتھ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو حلیہ آیا ہے امام کا حلیہ آیا ہے حدیثوں میں، شیعہ سنی حدیثوں میں ایک دل کا فرق نہیں ہے. جو امام کا سلسلے میں حلیہ بیان کیا گیا ہے، جو ان کے چہرہ و مہرہ بیان کیا گیا ہے، جو قد و قامت بیان کی گئی ہے، اس میں شیعہ سنی حدیثوں میں ایک دل کا فرق ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ تمام مسلمانوں کو جس عقیدے پر جو بالکل مشترک عقیدہ ہے وہ عقیدہ امام مہدی علیہ السلام. تو تمام حدیثیں موجود ہیں، قرآن مجید میں موجود ہے. کہا گیا کہ اتنی لمبی حکومت کیسے ہو سکتی ہے، اتنا کیسے ہو سکتا ہے کہ سب مل کر. میں نے کہا کہ ایک بچوں جوانوں کے لیے جملے عرض کر دوں. یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ میں تلوار، ہر حدیث میں ہے تلوار ہوگی. تو آج کا بچہ اور جوان وہ کبھی کبھی پوچھتا ہے کہ کہاں تو امریکہ کے میزائل، کہاں تو روس کے ٹینک، کہاں وہ اسرائیل کے ایٹم بم، اور کیا امام کے ہاتھ کی تلوار. یہ تلوار کے ٹینکوں کا مقابلہ کرے گی. دیکھیے بچہ آ کر سوچتا ہے، بچے کی فکر آتی ہے، آج جوان کی فکر کہ بھائی یہ ٹینک، یہ ہوائی جہاز، یہ میزائل، یہ اسکڈ میزائل، یہ جو ایک خلا میں سفر کرتے ہوئے جو میزائل آتے ہیں وہ کہیں بھی گر سکتے ہیں، اٹامک پاور سے چلنے والے، ہاتھ میں تلوار. یہ میزائل کا مقابلہ تلوار کرے گی، یہ میزائل کا مقابلہ بھلا یہ ٹینک، یہ تلوار جو ہے ٹینکوں کا مقابلہ کرے گی. یہ کیسی حدیث ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے جو کرنا چاہتا ہوں کہ تلوار جو اگر آئی ہے حدیث میں تو ضروری نہیں کہ ہاتھ میں تلوار ہی ہو. میں نے کہا پڑھے لکھے مجمع کی گفتگو ہو رہی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہاتھ میں تلوار ہی ہو، کیونکہ تلوار اسلحے کا سمبل ہے. تلوار
تلوار اسلحے کا سمبل ہے. تو اور حدیثیں ہیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، سائنسداں ہیں، وہ سب کے سب امام کی خدمت میں آئیں گے، اپنی خدمتیں پیش کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ کے پاس اسلحہ جو ہوگا، جو روس کے پاس اسلحہ ہوگا، اس سے بہتر امام کے پاس اسلحے ہوں گے. اس سے بہتر امام کے پاس اسلحے ہوں گے. کیونکہ تلوار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تلوار ہی ہو ہاتھ میں، بلکہ میں نے کہا تلوار جو ہے اسلحے کا سمبل ہے، اسلحے کا سمبل ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان تمام طاقتوں سے بہتر اسلحے امام کے پاس ہو. اور دوسری چیز توجہ چاہوں گا صاحبان ذوق کے لیے، آپ دیکھیں کہ تلوار نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے. غلط فہمی میں نہ رہو کہ تلوار ہے. آقا کے ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی، ذوالفقار ہوگی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری میری تقریر ایک طرف اور شاعر کا ایک شعر ایک طرف. ہاتھ میں تلوار نہیں بلکہ ذوالفقار ہوگی. ارے جہاں کی کنکری نے فوج کا بھوسا بنا ڈالا، جہاں کی کنکری نے فوج کو بھوسا بنا ڈالا، بھلا اس کارخانے کی بڑی تلوار کیا ہوگی. سلوات بلند آواز. چھوٹی چھوٹی کنکریاں، خود قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جب یہ جو چھوٹی چھوٹی ابابیلیں، ان کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں، اب رہا کہ لشکر پر مارو. زمانے کی سپر پاور، اس زمانے کی سپر پاور، چھوٹی چھوٹی ابابیلیں، ان کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں پنجوں میں. اب جو ماری تو قرآن کہہ رہا ہے کہ چبایا بھوسا بن گیا پورا لشکر، پورا لشکر چبایا بھوسا بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے، اب یہیں پر ایک درس بھی ہے، یہیں پر ایک سبق بھی ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ باطل کتنا قوت والا ہے. توجہ رہے، یہ نہ دیکھو باطل کتنا قوت والا ہے، بلکہ جتنی قوت تمہارے پاس ہے اس قوت کے بھروسے پر باطل سے ٹکرا جاؤ. فتح دینا اللہ کا کام ہے. ایک سلوات آج کہا جاتا ہے، جلدی سے اشارہ، آج کہا جاتا ہے کہ کہاں امریکہ اور کہاں ایران، کہاں روس اور کہاں ایران. تو میں کہوں کہ اس کے مسلمانوں کو جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ کہاں امریکہ اور کہاں ایران، کہاں روس کہاں ایران. میں فوراً کہوں گا کہ کہاں ہاتھی اور کہاں ابابیلیں، کہاں ہاتھی اور کہاں ابابیلیں. بس یہی سبق ہے اور یہی درس ہے کہ بس اپنی قوت بھر باطل سے ٹکرا جاؤ. فتح دینا اللہ کا کام ہوتا ہے. سلوات جہاں کی کنکری نے فوج کو بھوسا بنا ڈالا، بھلا اس کارخانے کی بنی تلوار کیا ہوگی. اور دوسری چیز کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں کہ تمام روایتیں متفقہ طور پر یہ بات کہتی ہے کہ جتنے بھی معجزے سے پہلے انبیاء کے ہیں سب ہمارے آقا پاس ہوں گے. تمام معجزے ہوں گے. جناب آدم پاس اگر کوئی معجزہ تھا وہ بھی امام پاس ہوگا. جناب نوح کا معجزہ وہ بھی، جناب ابراہیم کا معجزہ وہ بھی، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب کے معجزات کے وارث ہیں ہمارے آقا. ہر معجزہ موجود ہوگا، ہر معجزہ موجود ہوگا. اور رسول اللہ کے جتنے بھی معجزات ہیں، رسول اللہ کے جتنے بھی معجزات ہیں سب آقا کے پاس ہوں گے، سب آقا کے پاس ہوں گے. تو رسول کا معجزہ کیا ہے؟ انگلی کے اشارے پر چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. یہ معجزہ رسول اللہ ہے، انگلی کے اشارے پر چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. تو جس کی انگلی کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو ہوائی جہاز کیا حیثیت رکھتے ہیں، میزائل کیا حیثیت رکھتے ہیں، کہیں کو توپ کیا حیثیت. سلوات بھیجیں. نہیں میرے کا پڑھا لکھا مجموعہ اسی سے خطاب ہے. آپ دیکھیں کہ آج دنیا اسلحے کی 2 قسمیں ہیں. آج بھی سرد اسلحہ اور گرم اسلحہ.
سرد اسلحہ اور گرم اسلحہ. سرد اسلحہ کیا؟ چاقو ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، یہ پرانے زمانے کے اسلحے تھے. یہ سرد اسلحے کہلاتے ہیں. سرد اسلحے کہتے ہیں. اور گرم اسلحہ کیا؟ تو آج کی موجودہ اسلحے ہیں، مطلب پسٹل ہے، بندوق ہے، رائفل ہے، اسی طرح سے یہ توپ ہے، ٹینک ہے، ہوائی جہاز ہے، میزائل ہے، سب گرم اسلحے کہلاتے ہیں. یہ گرم جو کہلاتے ہیں، یہ گرم اس لیے کہلاتے ہیں کہ بغیر آگ کے کام نہیں کرتے، چاہے کہ ننھی سی چنگاری ہی کیوں نہ ہو. چاہے کہ ننھی سی چنگاری کیوں نہ ہو. جب پسٹل جب چلتا ہے تو جب ٹریگر دبایا جاتا ہے تو جا کے وہ ٹکراتا ہے لوہا. جب لوہا ٹکراتا ہے پیچھے اس کے کارتوس کے، تو وہاں جو ہلکی سی چنگاری پیدا ہو، اسی چنگاری سے وہ بارود پہ آگ لگتی ہے، اسی سے گولی آگے بڑھتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر چنگاری نہ ہو تو پسٹل کام نہیں کرے گا، اگر آگ نہ ہو تو بندوق کام نہیں کرے گی، اگر آگ نہ ہو تو رائفل کام نہیں کرے گی، اگر آگ نہ ہو تو توپ اور ٹینک کام نہیں کریں گے، اگر آگ نہ ہو تو ہوائی جہاز نہیں چلیں گے، اگر آگ نہ ہو تو میزائل کام نہیں کریں گے. یہاں تک کہ جو اٹامک پاور سے جو چیزیں چلتی ہیں ان میں بھی آگ ضروری ہے، چاہے وہ اٹامک پاور سے پیدا کی جائے مگر آگ ضروری ہے. اس کا مطلب ہے دنیا کے کوئی بھی آج کا موجودہ اسلحہ بغیر آگ کے کام نہیں کرتا. اور ہمارے آقا پاس ہر نبی کا معجزہ ہوگا، تو جب ہر نبی کا معجزہ ہوگا تو معجزہ ابراہیمی بھی ہوگا کہ اشارے پہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، اشارے پہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام آئیں گے تو جتنے گرم اسلحے ہیں وہ ایک اشارے پہ سب ہو کر رہ جائیں گے. ایک سلوات بلند آواز. ایک چیز اور کر دو اس سلسلے میں، انشاءاللہ تو اور بھی گفتگو ہوگی کہ طول عمر کے سلسلے میں بہت زیادہ بحثیں ہیں، بہت زیادہ گفتگویں ہیں. صاحب یہ طول عمر کیسی، یہ اتنی لمبی عمر کیسی، یہ تو نیچر کے خلاف ہے، یہ تو طبیعت کے خلاف ہے. 100 سال سے زیادہ تو کسی کی ایج آج کل، اور یہ 100 سال 4-5 لاکھ میں کوئی 100 سال سے پہنچتا ہے، ورنہ 70-80 کے بیچ میں نکل لیتے ہیں. بہت کم کوئی. یہاں جو ہمارے انتہا بزرگ مولانا نظفی صاحب، ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ 102 سال کی عمر. میرے خیال میں کوئی 100 سال سے تو کوئی مولانا 100 سال تک نہیں پہنچا ہوگا. 12 سورہ فاتحہ ان کے آئی گیا ہے. اگر ہم دیکھیں ہزاروں علماء کی تاریخ میں شاید اکیلی ہی شخص ہے جو 100 سال تک پہنچے. تو اس کا مطلب ہے کہ بات کہی جاتی زور شور سے صاحب آپ 100 سال کو نہیں پہنچ پاتے، اور آپ کہتے ہیں صاحب 1200 سال ہونے کو ہے، اور آپ کا امام زندہ ہے اور حیات ہے، اور صرف حیات نہیں بلکہ جوان بھی ہے. یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو پھر کہوں گا کہ کوئی دوسرا اعتراض کرے تو تعجب نہیں ہوگا، مسلمان کو ہی کہے تو تعجب. قرآن خود دیکھ لیجیے آپ، جناب نوح کی کیا عمر تھی. قرآن مجید خود دیکھ لیجیے آپ. اور کالذی مر علی قریۃ فہی خاویۃ علی عروشها، بہترین دلیل ہے امام کے سلسلے میں. قرآن مجید کی بہترین دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں نام نہیں ہے. اور کالذی مر علی قریۃ فہی خاویۃ علی عروشها. جناب روایات میں جناب عزیر پیغمبر کا تذکرہ ہے. جناب عزیر پیغمبر کا تذکرہ ہے کہ وہ ایک آبادی کی طرف سے گزرے، ایک گاؤں دیہات کی طرف سے. تو اس زمانے میں جو بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے وہ بالکل تباہ و برباد کر دیا، سب کو مار ڈالا تھا، اور سب کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی. پیغمبر ہے، نبی ہے، مگر پھر بھی زبان کو جملہ آ گیا کہ پالنے والے، قرآن میں ہے، قرآن میں پالنے والے تو ان کو دوبارہ زندگی کیسے دے گا، ان کو دوبارہ حیات تو کیسے دے گا. قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے ان پر موت طاری کر دی، موت طاری کر دی، اور 100 سال تک اسی طرح سے صحرا میں پڑے رہے. 100 سال تک
100 سال تک پڑے رہے. 100 سال بعد ہم نے دوبارہ ان کو زندہ کیا, دوبارہ ان کو حیات دی. ان سے پوچھا گیا کہ کم لبثتا, اے عزیر کیا خیال ہے تمہارا, تم کتنے عرصے سے میدان میں ہو؟ وہ سمجھے سے تھوڑی دیر کے لیے سو گیا کہ لبثت یوما و بعض یوم, شاید دن بھر سے یا دن بھر سے بھی کم. قرآن نے اعلان کیا, اللہ کی طرف سے اعلان, بل لبثت 100 عام, تم 100 سال سے یہی پڑے ہوئے تھے, 100 سال سے پڑے ہوئے تھے. تو اپنے سواری کے جانور کی طرف نگاہ ڈالو, اب جو دیکھا تو ہڈیاں بکھری ہوئی. یہ عجیب چیز ہے, میں تو سمجھتا ہوں. دیکھیے قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں جو انبیاء کے سلسلے میں آئی ہو کہ جس سے فضیلت محمد و آل محمد کا گوشہ نکالا. انبیاء کے سلسلے میں جتنے واقعات ہیں, کوئی واقعہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس سے رسول اللہ یا آل رسول کی فضیلت کا کوئی نہ کوئی گوشہ نہ نکل رہا. ظاہر ہے بالکل الگ موضوع ہے, انشاءاللہ پر کبھی گفتگو ہوگی, لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ سواری کے اپنے جانور کی طرف نگاہ ڈالو, اب جو دیکھا اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں کہ اپنے ساتھ جو کھانا لے کر چلے تھے وہ تو دیکھو. روایت میں یہ ہے کہ جس وقت وہ تھوڑا سا تھک گئے تھے, سواری سے اترے اور ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. وہ انگور تھے ان کے پاس, انہی نے ایک ان کے پاس درس تھا, ایک برتن تھا, اس پہ انگور نچوڑے, انگوروں کا عرق نچوڑا, ان کا رس نچوڑا, اور ساتھ میں جو روٹی تھی وہ توڑ کر اس انگور کے رس میں ڈبو دی. اسی وقت موت آ گئی. وہ ظرف اسی طرح سے جس میں انگور کا رس بھی, اس میں بھیگی ہوئی روٹیاں بھی. اب قدرت اعلان فرما رہی ہے, یہ تو روایت قرآن میں نہیں ہے, یہ روایت پیشی میں نے. اب قدرت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ ذرا اپنے ساتھ جو غذا لے کر چلے تھے اس کو تو بھی دیکھو. قرآن کا جملہ لم یتسنى, اسی طرح سے تر و تازہ جس طرح سے 100 سال سے پہلے. لیکن جملہ پھر دوہرا دوں, یہ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کی نیچرل عمر 100 سال سے زیادہ نہیں ہوتی, ایک انسان کی طبیعی عمر 100 سال سے زیادہ نہیں ہوتی, یہی بات کہی جاتی ہے. اور آپ کہتے ہیں 1200 سال ہونے کو ہے, 12 صدیاں ہونے کو ہے, اور وہ حیات و زندہ ہے. یہ خلاف نیچر ہے, یہ خلاف طبیعت ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, قرآن نے جواب دے دیا ہے تمہارے اعتراض کا. قرآن مجید نے تمہارے اعتراض کا جواب دیا ہے. تو مجھے اتنا بتا دو کہ ایسے صحرا میں کہ جہاں دھوپ بھی ہو, جہاں گرمی کا موسم بھی ہو, کہ جہاں آسمان سے بھی آگ برس رہی ہو, زمین سے بھی شعلے نکل رہے ہو, ایک غذا کتنے دن تک تر و تازہ رہ سکتی ہے, قابل استعمال رہ سکتی ہے؟ وہاں کوئی فریج نہیں تھا, وہاں کوئی فریزر نہیں تھا کہ جس پہ وہ رکھ لی جاتی. اور مگر 100 سال فریزر بھی کوئی 100 سال تک اس کو اگر رکھ دی جائے تو قابل استعمال نہیں رہے گی, خراب ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, فنا ہو جائے گی. اور وہاں 100 سال کے بعد بھی اسی طرح سے تر و تازہ. تو ہر ایک کہے گا کہ ایسی غذا کی عمر 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہو سکتی, ایسے کھانے کی عمر 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اب ذرا حساب لگا کر بتاؤ کیلکولیٹر سے, اب حساب لگا کر بتاؤ کسی حساب کی مشین سے کہ جس کی عمر کل 24 گھنٹے کی تھی, اللہ نے اپنی قدرت سے طویل کر کے 100 سال میں بدل دیا. جس کی عمر 24 گھنٹے کی تھی اس کو 100 سال میں بدل لیا. اور تم ہی تو کہتے ہو کہ ایک انسان کی نیچر عمر 100 سال سے زیادہ نہیں, تو جب 24 گھنٹے 100 سال میں تبدیل ہو سکتے ہیں تو 100 سال کتنی صدیوں میں بدل سکتے ہیں؟ ایک سلوات اگر حساب لگایا جائے گا تو لاکھوں میں جواب آئے گا. ابھی تو 12 صدیاں بھی مکمل نہیں ہوئی ہیں. ایک سلوات بھیج دے بدلا. بہرحال اس سے زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں ہے. یوں بھی آپ دیکھیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پورا سورہ طول عمر میں نازل ہوا, پورا سورہ قرآن مجید میں صرف امام کے طول عمر کے ثبوت میں, پورا سورہ
آپ کے وہ کون سا سورہ ہے بھائی؟ میں کہوں سورہ کا نام ہے سورہ کہف. اس سورہ کا نام ہے سورہ کہف. یہ کون ہے؟ آج بھی زندہ. آپ دیکھیں قرآن مجید پڑھنا سورہ کہف میں کہ 300 سال بعد غار سے نکلے تو عمریں بھی وہی تھیں. 300 سال بعد نکلے تو عمر بھی وہی تھی, صحت بھی وہی تھی. ارے کوئی 2 مہینے کے لیے اگر لیٹ جائے بستر پر, ہاتھ لانے کا موقع نہ ملے, تو اس کے بعد اگر اس کو اٹھایا جائے تو 10 دن تک تو اس کو مالشی کروانا پڑے گی. تب کہیں جا کے اس کے ہاتھ پیر قابل ہوں گے, تب کہیں جا کے وہ چلنے پھرنے کا قابل ہوگا. 300 سال تک سوتے رہے, غار کے اندر سوتے رہے. نہ آکسیجن تھی, نہ کھانا تھا, نہ کسی نلکی کے ذریعے سے کھانا کھلایا جا رہا تھا, ان تک پہنچایا جا رہا تھا. نہ آکسیجن تھی, نہ وینٹیلیٹر تھا, کچھ نہیں تھا. اس کے اندر 300 سال تک زندہ بھی رہے, حیات بھی رہے, صحت بھی ویسی رہی, عمر بھی ویسی ہی رہی. ایک سلوات بھیجے برا اور اس کے بعد باہر نکلے. تفصیل نیت کرنا ہے. باہر نکلے یہ سمجھ کر, وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ شاید ایک دن سوئے ہم. جب باہر نکلے کھانا کھانے کی تلاش میں دکان پر پہنچے, سکے دیے, اس نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا کہ لگتا ہے تمہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے, کوئی پرانا خزانہ مل گیا. کہ خزانہ کیسا بھائی, تو پیسے دو, روٹی دو, خزانہ کیسا, یہ کیا بات کہہ رہا ہوں. ارے یہ تو آج سے 300 سال پہلے سکے چلا کرتے تھے. 300 سال کیسے, ارے فلاں بادشاہ کے سکے ہیں کہ اس کو مرے 300 سال ہو گئے. ایک سلوات بھیجے برا. تب ان کو اندازہ ہوا ہم پر کیا گزری ہے. پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ پالے والے جیسے تھے ویسے ہی پھر کرتے. لہذا پھر پہنچ گئے, آج تک زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہیں گے. نہ آکسیجن ہے وہاں, آکسیجن کا کوئی گزر نہیں, پانی کا کوئی گزر نہیں وہاں کے اوپر, کھانے کا کوئی گزر نہیں. اس کے بعد قیامت تک زندہ رہیں گے, صحت وہی رہے گی, عمر وہی رہے گی. صحت وہی رہے گی, عمر وہی رہے گی. قیامت کے قریب زندہ ہوں گے, امام کے اصحاب میں شامل ہوں گے, امام کے مددگاروں میں شامل ہوں گے. میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں اپنے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا مجھے اتنا بتا دیں کہ یہ اصحاب کہف نبی ہے؟ بھرپور توجہ, کہ یہ نبی ہے, کیا پیغمبر ہے, کیا رسول ہے, امام ہے, اولیاء ہے؟ کچھ نہیں, بلکہ کچھ ہدایت یافتہ مومن ہے. ارے کچھ ہدایت یافتہ مومن ہے. تو اللہ جب ہدایت یافتہ مومنوں کو قیامت تک کی زندگی دے سکتا ہے, تو کیا کسی حاضر اور رہبر اور رہنما کو قیامت تک کی زندگی نہیں دے سکتا؟ ایسا بات کرو نا, اس سے زیادہ فرق کرنے کا موقع نہیں ہے. تو یہ وہ عقیدہ ہے جو تمام مسلمانوں مشترک ہے, تمام مسلمانوں مشترک ہے. یہاں تک کہ جو سعودی عرب کے علماء ہیں انہوں نے بھی اس کو تائید کی ہے. اور یہاں تک کہ میں نے کسی پر دوبارہ پڑھا بھی تھا یہ کہ افریقہ کا ایک نو مسلم جس کا نام محمد تھا, اس نے سعودی عرب کے علماء سے سوال کیا تھا کہ عقیدہ مہدی کے سلسلے میں آپ کو کیا کہنا ہے. تو سعودی عرب کے علماء نے جواب دیا تھا کہ عقیدہ مہدی اسلام کا سب سے معتبر ترین عقیدہ, معتبر ترین عقیدہ ہے. اور اگر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا, ان کے جملے ہیں میرے پاس سب محفوظ ہے, ان کے جملے ہیں کہ اگر یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو بدعتی ہے, وہ بدعتی ہے جو عقیدہ ہی نہیں رکھتا. اور کیونکہ ہماری حدیثیں موجود ہیں, صحیح مسلم میں موجود ہے, بخاری شریف میں موجود ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے 12 جانشین ہوں گے. رسول اللہ کے ارشاد میں سن لیجئے, 1-2 منٹ ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے, میں بہت ضروری چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ علماء سعودی عرب کے, ظاہر ہے کہ وہاں سرکاری علماء ہوتے ہیں, آپ یاد رکھیے, اور سرکاری علماء ہی وہاں جواب بھی دے سکتے ہیں, فتویٰ بھی دے سکتے ہیں. ہم آدھے کو اجازت نہیں ہے, تو اس کا مطلب سرکاری علماء, اس کا مطلب کہ سرکاری مذہب بھی یہی ہے, اس کا مطلب سرکاری عقیدہ بھی یہی ہے وہاں پر.
اور اس کے بعد انہوں نے لکھا، اب سنیے میں یہی جملے عرض کرنا تھے کہ کیونکہ رسول اللہ کے ارشاد ہے کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے، میرے 12 جانشین ہوں گے. رسول ارشاد فرما چکے ہیں کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے، اور یہ 12ویں خلیفہ اور جانشین ہوں گے. رسول اللہ یہ 12ویں جانشین ہوں گے، یہ 12ویں خلیفہ ہوں گے کہ جب اللہ کی مشیت ہوگی، جب اللہ کی مرضی ہوگی، جب یہ ہمارے سامنے آئیں گے اور جو زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. کوئی بھوکا نہیں رہے گا، سب پیٹ بھر کر کھائیں گے، سب کی روزی و روٹی معین ہوگی، سب کو اس کا حق ملے گا. یہ سعودی عرب کے علماء تحریر فرما رہے ہیں کہ جب اللہ بھیجے گا، جب اللہ کی مشیت ہوگی تب یہ تشریف لائیں گے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت اعتراض نہیں ہے، صرف سوال ہے. ایک طالب علم کی حیثیت سے سوال ہے، صرف ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے سوال ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ 12ویں خلیفہ اور جانشین ہوں گے رسول اللہ کے، یہ 12ویں خلیفہ ہوں گے. تو یہاں پر ادنا سے سوال یہ ہے کہ جب یہ آ کر ظلم ختم کر دیں گے، عدل و انصاف قائم کر دیں گے، سب کو روزی اور روٹی ملے گی، تو کم از کم روزی اور روٹی کے لیے کام کیا جا سکتا ہے. پوری توجہ ہے. آخر انتخاب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آخر انتخاب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جتنے طریقے انتخاب کے لیے اپنائے جا چکے ہیں، اسی کسی طریقے سے ان کا بھی انتخاب ہو جائے، کسی شورا سے، کسی استخلاف کے ذریعے سے، کسی وصیت کے ذریعے سے، قہر و غلبہی کے ذریعے سے کیوں ان کا انتخاب ہو رہا ہے؟ تو سب مل کر پکاریں گے کہ ہم منتخب نہیں کر سکتے، جب اللہ بھیجے گا تو مانیں گے، ہم خود منتخب نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آخری کے لیے مانی گئی ہے، اگر شروع ہی میں اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہوتا تو آج اسلام میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. بس بات میری مکمل ہو گئی، اس سے زیادہ نہیں عرض کرنا ہے. آپ دیکھیں، یہی وہ ہے کہ جو منتقد خون حسینی ہے، جو امام حسین کے خون کا انتخاب لے گیا. حدیث بس یہیں تک خاموش ہو گئی کہ یہ کربلا کے مظالم کا انتخاب لیں گے، کیونکہ جو ہمارا عقیدہ رجعت ہے اس کے مطابق جہاں مومنین دوبارہ زندہ ہوں گے، وہی کربلا کے قاتل بھی دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا، اور آقا اس سے انتقام لیں گے. آقا انتقام لیں گے. حدیث تمہیں سے نہیں کہا کہ انتقام لیں گے. وہ انتقام کی شکل کیا ہوگی، انتقام کی صورت کیا ہوگی، یہ حدیث میں موجود نہیں ہے. لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جیسے ظلم ہوئے، جیسے ستم ہوئے، ویسا انتقام نہیں ہو سکتا. وہاں صرف شہادتیں نہیں ہیں، وہاں صرف سر و تن میں جدائی نہیں ہے، وہاں سب تیروں تلواروں کی بارش نہیں ہے. وہاں تو ننھے معصوم بچے جو 3 دن کی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کہ جس میں ایک ننھی سی 3 برس کی سکینہ تھی، جس میں 6 مہینے کا علی اصغر بھی ہے. حالانکہ میں تصور کر سکتا ہے کہ کوئی 6 مہینے کا بچہ پیاسا اور کوئی پانی نہ دے. آپ راستے سے گزر رہے ہو، دیکھیں آپ ایک 2 سال کا بچہ پانی مانگ رہا ہے، کیا آپ پوچھیں گے کہ کس مذہب سے تعلق ہے؟ کیا آپ سوال کریں گے ہندو ہو کہ مسلمان ہو، تم شیعہ ہو کہ سنی ہو، سکھ ہو کہ عیسائی ہو؟ ننھے سے بچے کو پیاسا دیکھ کر ہر ایک کا دل تڑپ جائے، بغیر پوچھے فوراً دوڑ کر پانی کا اہتمام کریں گے. لیکن وہاں کربلا کا میدان ہے، 6 مہینے کا بچہ. امام حسین نے صدا بدل کی، حل من ناصر یسرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے. روایت کہتی ہے کہ خیمہ امام حسینی سے ایک زبردست شور گریہ بلند ہوتا ہے، زبردست شور گریہ بلند ہوتا ہے. آقا دروازے پر پہنچتے ہیں. پھر بہن زینب کیا بات ہے، اور پھر میں زندہ ہوں، یہ شور گریہ کیسا؟
جناب زینب در خیمہ پر آتی ہے، بھیا ابھی جیسے ہی آپ کی آواز بدل گئی کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، ننھے سے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ وہ ننھا سا بچہ کہہ رہا ہے بابا یہ نہ کہیے کوئی مددگار نہیں، ابھی آپ کا ننھا سا مجاہد موجود ہے، ابھی علی اصغر موجود ہے، اللہ میرے بچے کو آغوش میں دو۔ جناب علی اصغر کو آغوش میں دیا گیا، ایسا لگتا تھا پیاس سے مطلب دم توڑ دے گا بچے۔ میرا باپ لے جا رہا ہوں دشمنوں کے سامنے، شاید کسی کو رحم آ جائے، اس بچے کو پانی پلا دے۔ پہنچتے ہیں، ایک بلندی کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں قوم جفاکار، اگر میں تمہاری نگاہوں میں گناہگار ہوں تو اس بندے سے بچے کی کیا ہوتا ہے؟ ارے اسے تو پانی پلا دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ اور حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں پورا منظر دیکھ رہا تھا، حمید ابن مسلم یہ یزید کے لشکر میں واقعات لکھنے کے لیے مہیا تھا، دشمن کا راوی تھا، دشمن کی طرف تھا۔ وہ کہتا ہے پورا منظر میں دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ جب کوئی جواب نہیں ملا تو حسین نے کہا کہ دیکھو میں اس بچے کو زمین پر لٹا کر دور ہٹا جاتا ہوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں خود پی جاؤں گا لہٰذا بچے کو لٹا کے میں دور ہٹا جاتا ہوں، تم خود آ کر پلا دو، اپنے ہاتھوں سے پلا دو۔ وہ کہتا میں نے دیکھا کہ حسین نے ننھے سے علی اصغر کو کربلا کی زمین پر لٹا دیا اور پیچھے ہٹ گئے، دور ہٹ گئے۔ اداروں میں نے پڑھا اور آپ نے سن لیا۔ حمید کہتا ہے پورا منظر دیکھ رہا تھا کہ حسین نے ننھے سے بچے کو زمین پر لٹایا تو کربلا کی زمین اتنا جل رہی تھی کہ بچہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگا، لیکن کسی کو رحم نہیں آیا۔ تو آقا حسین پھر آگے بڑھے، علی اصغر کو آغوش میں لیا، اے میرے ننھے بچے، شاید کوئی یقین نہیں آ رہا کہ تو پیاسا ہے، اپنی پیاس کے اوپر ظاہر کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بتائیے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو بول نہ سکتا ہو کیسے بتائے کہ میں پیاسا ہوں، کیسے کہے کہ میں پیاسا ہوں، لیکن بابا آپ کا حکم ہے تو تعبیر ہے۔ حمید کہتا ہے منظر دیکھ رہا تھا کہ یا تو بچے کا چہرہ باپ کی طرف تھا یا آہستہ آہستہ اپنا چہرہ گھمانا شروع کیا کہ رخ فوج کی طرف مڑ گیا۔ پھر منظر یہ دیکھا کہ اپنے سفید ہونٹوں پر ننھے سے بچے نے اپنی سوکھی زبان چلانا شروع کی۔ اے فوج والوں دیکھو میں کتنا پیاسا ہوں۔ فوج میں تناطع مچ گیا کہ ہاں حسین صحیح کہہ رہے ہیں، بچے کو پانی ملنا چاہیے۔ بغاوت کے آثار ہو گئے، بغاوت کے آثار۔ سردار لشکر پہ سردار ڈر گیا، اسی وقت حرملہ کو آواز دی، اے حرملہ بہت دنوں سے نمک کھا رہا ہے، اس وقت نمک حلالی کا وقت ہے، بچے کے گلے میں تیر مارنا۔ اس منور نے چلے کمان میں تیر جوڑا، تیر لوگوں والا تیر، تیر بھاگ والا تیر۔ اور روایت کہتی ہے کہ بچے کا وزن کم تھا، تیر کا وزن زیادہ تھا۔ یہ تیر جنگوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب وحشی جانوروں کا جنگل میں شکار کرنا ہوتا تھا تب اس تیر کو استعمال کیا جاتا تھا۔ وحشی جانوروں کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، ننھی سی گردن کے لیے، اور بلانے یہی تیر ہوتا۔ چلے کمان میں تیر جوڑا، بچے کے گلے کا نشانہ لیا۔ روایت کہتی ہے کہ اس کے ہاتھ کانپے اور تیر و کمان چھوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ حرملہ جیسے کہ سارے ساتھ ہی منظر دیکھا، حرملہ سے کہتے ہیں حرملہ دنیا کا سب سے بڑا تیر انداز ہے، وہ تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ حرملہ نے جواب دیا، اے پسر ساتھ ابھی جو میں نے منظر دیکھا تو اس سے کیسے بیان کروں؟ جیسے ہی میں نے بچے کا نشانہ لیا مجھے ایسا لگا کہ کوئی نقاب پوش بیوی سامنے آ گئی ہے۔ حرملہ کیا نظر کر رہا ہے، ننھی سی گردن، تیر بھال کے تیر، آزاداروں تیر پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تیر گلے میں چپ گیا، چپے گا کیسے؟ ایک بال کا ہوتا تو چپ جاتا، ارے تیر بھال کا تیر تھا، ننھا سا بچہ صفا ہو گیا۔ اسی لیے جب آپ ہوش رباب میں پہنچے ہیں تو رباب مانے سے ایک ہی جملہ کہا تھا، امثل کا ینہر، اے میرے لعنت دیگر غیر، کہ تیرے ایسے ننھے بچے بھی صفا ہو جاتے ہیں۔ بس میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب حسین کربلا میں اکیلے ہیں، حسین کربلا میں آقا ہی کے مسائل پڑھنا ہے، ایک دو چار منٹ لکھنا ہوئے ہیں۔
حسین کربلا میں تنہا ہے، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے۔ روایت یہ ہے کہ کسی نے ایک بڑا سا پتھر مارا، پیشانی پہ پڑا، پیشانی شکستہ ہو گئی، پیشانی شکستہ، خون کا فوارہ پیشانی سے جاری ہوا۔ آقا نے اپنا دامن اٹھایا کرتے کا تاکہ اس دامن سے چہرے کا خون پہنچے۔ روایت کہتی ہے اسی وقت تیر بھاگ کے ایک تیر حسین کے سینے میں پڑا گیا، سینے کے اندر ترازو ہو گیا۔ روایت کہتی ہے زہر میں بجھا ہوا تیر تھا، یہ زہریلا تیر تھا۔ اب حسین سے سمجھا نہیں گیا، زینے فرس سے زمین کے اوپر تشریف لائے، کیونکہ شاید میں نے غلط کہہ دیا، کیونکہ امام زمانہ کی فریاد ہے کہ میرا سلام و برکت حسین پر، کہ جب تکبیر ہو کر گرے ہیں تو نہ گھوڑے کے سیر پر تیرے زمین پر۔ اے آقا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کیا ارشاد فرما رہے کہ نہ گھوڑے کی سیر پر نہ زمین پر؟ جب گرے ہیں تو زمین تک پہنچے، لیکن جب تاریخ دیکھی تو پتا چلا آقا کی فریاد ٹھیک تھی کہ نہ گھوڑے کی سیر پر نہ زمین پر، کیونکہ جس میں اتنے تیر لگے ہوئے تھے، اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ جس میں حسین تیروں پر معلق ہو گیا۔ بس 2 منٹ کی زحمت ہے۔ یہاں پر 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں پڑھتا رہتا ہوں آپ کے سامنے کہ امام حسین نے نماز پڑھنا چاہی تھی، تیروں کی وجہ سے جب سر سجدے میں نہیں پہنچا تو آقا نے خود اپنے جسم پر زور دیا تھا، اور پورے تیر جب جسم کے پار ہوئے تھے تب سر سجدے میں پہنچا تھا۔ مگر ایک روایت اور بھی ہے تو شاید میں نے نہیں پڑھی، کیونکہ پڑھنے کی طرح کم ہمت ہوتی ہے اس کی، لیکن دنیا کو یہ بھی تو پتا چلے کہ آقا وہ کیسے کیسے ظلم ہوئے، کیسے کیسے ستم ہوئے۔ ارے حسین کا جسم جو ہے وہ تیروں کے اوپر ہے، حسین کا جسم تیروں کے اوپر، شیور خنجر لے کر آگے بڑھ رہا ہے، ارے ملول خنجر لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ میں کیسے یاد کروں ملول شیور کا نجس پیر، حسین کا پاک سینہ، رفتہ رفتہ تیروں پر جسم سے دبنے لگا۔ جب زمین تک جسم پہنچا تب شیور کا خنجر چلا، تب کسی منادی نے آواز دی اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ حضور حسین بکربلا۔ عزاداروں بس 1 منٹ کی اجازت چاہوں گا، اگر آقا حسین کا تذکرہ نہ ہوتا تو یہی پر مجلس ختم کر دیتا، لیکن صاحب اصحاب الیمین کی ایک روایت پڑھ کر صرف 1 منٹ میں آپ کے سامنے اپنی بات کو مکمل کروں۔ صاحب اصحاب الیمین تحریر کرتے ہیں کہ جس وقت شیور کا خنجر چل رہا تھا اس وقت ساری جماعتیں کربلا میں موجود تھیں، تمام ملائکہ موجود تھے، سارے جنات موجود تھے، سارے انبیاء موجود تھے، سارے رسول موجود تھے، بھائی حسن موجود تھے، بابا علی موجود تھے، نانا رسول اللہ موجود تھے، اور ماں فاطمہ زہرا سہارے موجود تھے۔ جب پہلا وار ہوا تو جناتوں نے اجازت مانگی، اے آقا اس سے آگے کا منظر ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمیں اجازت دیجئے، ہم کربلا سے جا رہے ہیں۔ جنات چلے گئے، دوسرا وار ہونا تھا، ملائکہ نے اجازت مانگ لی، اے آقا آگے کا منظر ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمیں اجازت دیجئے، ہم کربلا سے جا رہے ہیں۔ ملائکہ چلے گئے، پھر وار ہوا، انبیاء نے اجازت مانگ لی، پھر وار ہوا، رسولوں نے اجازت مانگی۔ روایت کہتی ہے نواں وار ہونا تھا، خود بھائی حسن نے کہہ دیا اے بھیا حسین بس میرے صبر کی حد اتنی ہے، اس سے آگے کا منظر میں نہیں دیکھ سکتا، میں چاہ رہا ہوں۔ بھائی حسن چلے گئے، 10واں وار ہونا تھا، اس بابا علی نے کہہ دیا اے میرے تخت حسین میں اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اس سے آگے کا منظر میں نہیں دیکھ پاؤں گا، میں کربلا سے جو رہا ہوں۔ مولا علی چلے گئے، 11واں وار ہونا تھا، نانا رسول اللہ نے کہہ دیا اے میرے نور نظر بس میرے صبر کی حد اتنی ہے، اس سے آگے کا منظر میں نہیں دیکھ پاؤں گا، میں جا رہا ہوں کربلا سے۔ نانا چلے گئے، بتا دے رہا سنیے اب آخری وار ہونا ہے، اب سرطن میں جدائی ہونا ہے۔ حسین نے فریاد کی کہ